قبر کے 3 سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے تو مرنے والے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو۔ وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے کہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو اس اندھیرے میں؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب قبر میں اسے دفنا کر لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہوتا ہے۔ وہ آ کر مرنے والے کو اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تمہارا رب کون ہے؟ من ربو کا۔ دوسرا سوال، تمہارا دین کیا ہے؟ من دینوں کا۔ تیسرا سوال، تمہارا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا۔ اگر مرنے والا نیک بندہ ہے تو وہ منکر نکیر فرشتوں کو صحیح جواب دیتا ہے، اور اگر مرنے والا گنہگار بندہ ہے تو وہ منکر نکیر فرشتوں کے سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ کہنے کو تو یہ 3 سوال بہت آسان ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ تمہارا نبی کون ہے؟ میرے نبی اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھیے، سوال 3 ہیں اور مختصر سے ہیں، لیکن وہی شخص ان سوالوں کا جواب دے سکے گا جس کی زندگی ان پر گزری، جس نے واقعی اللہ کو رب مانا، اللہ ہی سے دعائیں مانگی، اللہ ہی کو ہر مصیبت اور پریشانی میں یاد کیا، اور اللہ ہی سے اپنی زندگی اور بخشش کے لیے دعا مانگی۔ وہی شخص کہہ سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جواب بہت آسان دکھتا ہے، بس یہی تو کہنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن جواب منہ سے نہیں نکلے گا۔ وہ قبر کی ہولناکی اور فرشتوں کا وہ عالم انسان جواب نہیں دے سکے گا۔ یاد رکھیے، انسان جو عمل کرتا ہے وہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ جب کسی شخص کی موت آتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے کلمہ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر پاتا ہے۔ عزیز رشتہ دار کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، مگر وہ اشارے سے منع کرتا ہے کہ مجھ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر نماز کی حالت میں مرا تو نمازی اٹھایا جائے گا، اور طواف کی حالت میں مرا تو طواف میں اٹھایا جائے گا۔ جس نے واقعی اللہ کو رب مانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہی کہہ سکے گا میرا رب اللہ ہے۔ باقی لوگ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ لوگ اس سوال کو بھی بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہی شخص کہہ سکے گا کہ میرا دین اسلام ہے جس نے واقعی میں شریعت کو نمونہ بنایا اور اس پر زندگی گزاری، وہی کہہ سکے گا میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال، تیرا نبی کون ہے؟ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس سوال کا جواب بھی بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کا جواب وہی شخص دے سکے گا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جس نے حقیقت میں اپنی زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر گزاری، وہی اس سوال کا جواب دے سکے گا۔ باقی لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ نہیں ادا ہو سکیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اب جس نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہادی، اپنا رہبر اور اتباع کے لائق سمجھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور تمام زندگی اسی پر گزاری اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، تو وہی شخص ہے جو آسانی سے کہے گا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور گواہی دے گا
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے اندر پوچھے جانے والے سوالوں کے صحیح جواب دینے کی توفیق دے، آمین۔